اس سے بلند صلوات ہدیہ ہوگی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اس سے بھی بلند ممکن ہے تو اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم ایک قانون، ایک قاعدہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ یوں تو قرآن کی ہر آیت ایک فارمولہ ہے، ایک اصول ہے۔ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قوانین کی کتاب ہے، اور اگر ایک آیت کو بھی اپنی زندگی کا عنوان بنا لیا جائے تو اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ صحابہ کرام نبی مکرم سے 10 آیتیں لیتے تھے، اور جب تک ان 10 پر عمل نہیں کر لیتے تھے دوسری 10 آیتیں نہیں لیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کے آنے پر مولا کائنات کھڑے ہو گئے، احترام کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ ابو ذر کا خاص احترام فرما رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں۔ جو قرآن کی 10 آیتوں کا فقیہ ہو اس سے زیادہ سچا نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے۔ اب وہ جو اتنا بڑا سچا ہو نا، وہ بھی مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے نہیں گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب قرآن پر ایک آیت، ایک شخص آیا اور سرکار محراب میں تشریف فرمائے اور صحابہ اکرام کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ اس نے آواز عربی ہے، آواز دے کر کہتا ہے اے عبداللہ کے بیٹے، میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کر آیا ہوں، بے چین ہے جانور، اگر عقال کھل گیا تو یہ بھاگ جائے گا، مجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ آپ یہ دین جو لے کر آئے ہیں وہ ہے کیا؟ تو حضرت نے فرمایا تمہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ہی جملے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور حضرت نے اس آیت کو تلاوت فرما دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر عمل کیا ہوگا وہ اپنے اس عمل خیر کو دیکھے گا۔ بھئی موت کی مجلس ہے، میں ایک جملہ اور ہدیہ کروں گا اس کے نتیجے میں، جس نے ایک ذرہ برابر بھی عمل خیر انجام دیا ہوگا وہ اپنے اس عمل خیر کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی عمل شر انجام دیا ہوگا وہ اس عمل شر کے نتیجے کو دیکھے گا۔ اچھا، اس عرابی نے تو آواز لگائی کفانی کفانی، کافی ہے کافی ہے، یہ کہہ کے چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا جاء جہولا ذہب فقیہا، جاہل آیا تھا فقیہ بن کے لوٹا ہے۔ یعنی ایک آیت اگر سمجھ میں آ جائے، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ اسے فقیہ بولا جائے گا۔ مگر اس آیہ کریمہ میں ایک اور حسن پایا جاتا ہے، جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا، یا ہارو حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدان جو مرے گا مجھ علی کو دیکھے گا۔ جنہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی انہیں یہ آیت ضرور سمجھ میں آئے گی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر عمل انجام دیا ہوگا وہ دیکھے گا۔ ذرہ برابر خیر کرنے والا دیکھے گا، خیر مطلق کو علی کہتے ہیں۔ اللہم صل علی غدیر کے میدان میں سرکار نے جب فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو نبی سے آگے چلے گئے تھے وہ مسلمان کیسے تھے؟ سرکار نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، تو وہ صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ کے بلاؤں؟ حضرت نے فرمایا کہو حیا علی خیر العمل۔ جب اعلان ولایت علی ہو تو رسول اللہ کے نزدیک اس سے بڑا خیر ہی نہیں ہے، اور جس نے ذرہ برابر بھی خیر دیکھا ہوگا کیا ہوگا وہ خیر دیکھے گا۔ لہذا شر بھی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد، لہذا مولا علی کو مومن بھی دیکھے گا اور منافق بھی دیکھے گا۔
علی مولا یہ قرآن کی ایک آیت عزیزان گرامی، مکمل جامع پیغام زندگی، اور جو مجسم قرآن ہو، جو بولتے قرآن ہو، جنہیں قرآن دیکھ کر نازل ہوتا ہو، جن کے اعمال کو اللہ قرآن بنا دیتا ہو، جن کے الفاظ کو اللہ آیات بنا دیتا ہو، پھر ان سے وابستگی کتنا بڑا خیر، اور پھر ان سے وابستگی کتنا بڑا سبب فقاہت۔ آپ پریشان مت ہوا کریں جو اہل بیت سے دور لوگ بے وقوفیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت سے دور رہنے کا نتیجہ ہی بے وقوفی ہے، یا بے وقوفی کا نتیجہ ہی اہل بیت سے دوری ہے۔ اور فقاہت یعنی اہل بیت سے وابستگی، یعنی سمجھداری۔ فقاہت یعنی سمجھداری۔ فقیہ جو کسی چیز کی گہرائی میں اتر جائے اسے فقیہ کہا جاتا ہے، جو بات کی تہ تک پہنچ جائے اسے فقیہ کہا جاتا ہے۔ اہل دقت تشریف فرما ہے، اہل منبر تشریف فرما ہے، مضبوط شخصیات تشریف فرما ہے۔ ہم اخبار پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھنے والے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہماری تو چال بتاتی ہے علی والا جا رہا ہے، ہمارا تو انداز۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ قرآن کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر وہ مرد ہو یا عورت، وہو مومن، واو واو حالیہ، حالت یہ ہو کہ وہ مومن ہو۔ عمل صالح انجام دینے والا ذکر یا اناس، یہ خاتون ہو یا مرد ہو یا عورت، وہو مومن، حال یہ ہو اس کا، کیفیت اس کی یہ ہو کہ وہ مومن ہو۔ جی یہ بھی اللہ کا بولنے کا طریقہ ہے، کبھی وہ ایمان کو پہلے رکھتا ہے، عمل صالح کو بعد میں، اور کبھی وہ عمل صالح کا ذکر بعد میں کرتا ہے تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو، فوراً ایمان کی بات کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ عمل صالح بغیر ایمان کے نہیں ہے، اور ایمان کا نتیجہ عمل صالح ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بالتحقیق بالضرور ایک ایسی زندگی عطا کریں گے جو زندگی بانٹنے والی ہوگی۔ یہ میں نے یہ تفسیری ترجمہ کیا ہے میں نے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مجھے اندازہ ہے اہل دقت تشریف فرما ہے، شاید ترجمے پر ہی گرفت نہ ہو جائے کہ صاحب یہ ترجمہ کہاں تھا، یہ تو آپ نے تفسیر بیان کر دی، تو یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تفسیری ترجمہ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم انہیں ایسی حیات، نحیین یہ بھی متکلم مال غیر کا سیکھا، ہم چیلنج کے ساتھ، تحدی کے ساتھ، مجال ہے کہ جسے ہم حیات دیں اس کی حیات کو چھین سکے، ہم نے حیات دی ہے بھائی، وہی ہم میں جو دم ہے نا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم بالتحقیق بالضرور اسے حیات عطا کریں گے، اور حیات بھی کیسی کہ جو طیب حیات ہوگی، حیاتن طیبہ، جس کا کام ہے حیات بانٹنا۔ بھئی آپ کے دقتیں میرے ساتھ ہیں، میں اس کا ممنون ہوں، حیات بانٹنے والی حیات۔ کچھ لوگ زندہ ہیں اس پر شک ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے مزارات ہیں ان کے زندہ ہونے پہ یقین ہوتا ہے۔ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مولا عباس زندہ ہیں، یقین ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسی حیات جو حیات بانٹنے والی حیات، ایسی زندگی جو زندگیاں دینے والی ہو۔ اب آپ دیکھیے نا، ان ہستیوں کے لیے پروردگار عالم نے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے،
ہم نے انہیں امام بنایا ہے یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کی ہدایت یا ہمارے امر سے ہدایت عطا کرتے ہیں۔ دونوں ترجمے علماء نے کیے ہیں، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں یا ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے انہیں فعل الخیرات، نیک کام، عظیم کام، بلند کاموں کے لیے وحی کی ہے، بڑے بڑے کام کریں گے وہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یاد رہے کہ یہ جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں، یہ نماز، یہ روزے کا قیام، نماز کا قیام، یہ روزے کی ادائیگی، یہ ہماری وحی کے مطابق کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی ہیں کانو، فعل کانا کی جمع مقدم انحصار کا فائدہ، اور یہی ہیں جو ہمارے بندے ہیں۔ بندے تو بھائی یہی ہیں، ان کی بندگی کر لو تاکہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کسوٹی، معیار، حق کا پیمانہ، مدار حق، یہی گھرانہ ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی ہمارے بندے ہیں ہمیشہ سے، جنہوں نے جب سے ہیں۔ اب یہ تو میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ کب سے ہیں، یہ کب سے ہیں، کب اور جب کا مفہوم ہی نہیں تھا کہ جب زمین و زمان نہیں تھا، تو یہ ہمیشہ سے ہمارے بندے ہیں۔ ایک تو یہ لہجے کی، اس لہجے کی آیت علامہ صاحب، اسی مفہوم میں ایک اور لہجہ بھی ہے، ایک اور آیت بھی ہے جو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ بھائی مقدمہ لے رہا ہوں میں بی بی تک پہنچنے کے لیے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے بلند صلوات ہوگی۔ اللہم صل علی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ایک اور آیت سورہ سجدہ کے اندر، ایک اور آیت وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں یا ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صابر ہیں۔ وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں ایک حسن ذرا ممتاز ہے، اور وہ حسن یہ ہے کہ وجعلنا ہم نہیں، وجعلنا منہم۔ اس آیت میں تھا وجعلنا ہم نے انہیں امام بنایا ہے، اور اس کے اندر ہے وجعلنا منہم، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ تو اللہ جن میں سے کچھ کو امام بناتا ہے وہ کون ہے؟ نقی بھائی آئیے گا، ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات پر۔ بھائی اس سے بلند صلوات ہو جائے عنایت ہوگی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام 12 ہیں، بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے۔ امام 12 ہے نا، امام 12 ہیں، مگر جو امام بن سکتے تھے وہ 12 سے زیادہ تھے۔ میں ایک صرف اشارہ دیتا ہوں بچوں کے لیے، ممکن ہے کسی کے لیے کوئی عجیب سی بات ہو، نئی سی بات ہو۔ حضرت سید محمد بلد، اللہ آپ کو ان کے مزار پر بلد شہر میں لے جائے، صاحب کرامت امام زادے، ان کی تاریخ جو ان کے خود حرم میں لکھی بھی رکھی ہے، اس میں یہ بحث لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس زمانے کے شیعوں میں بحث تھی کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری ہوں گے یا محمد بلد ہوں گے۔ یہ مقام ان میں سے کوئی، بھائی کن میں سے 12 ہیں، ان میں کن میں سے یہ 12 بنے ہیں؟ جن میں سے یہ 12 بنے ان میں سے ایک کا نام عباس، اور اس مفہوم کو استاد قمر جلالوی نے خوب بیان کیا۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب یہ مقام اور یہ عظمت رکھنے والی ہستیاں ہر جگہ نہیں اتاری جائیں گی۔ جی معاف کیجئے گا، بچوں کی خاطر عمومی اور عوامی خطیب ہوں، اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی۔ اگر وزنی سواری
آپ علاقائی روڈ رستوں پہ چلائیں گے تو روڈ بیٹھ جائے گا. یہ اتنی 32 ویلر یہاں کہاں لے آئے؟ معاف کیجیے گا، مثال تھوڑی سی عامیانہ ہے مگر ہے. جی ہاں، جہاز ہر رستے پہ نہیں اترتا. جتنی سنگین سواری ہوگی اتنا ہی اس کے اترنے کی جگہ سنگین بنائی جائے گی. اس کے مطابق وہ محل نزول کو بنایا جائے گا، اس کے اترنے کی جگہ کو بنایا جائے گا. میرے بچوں جوانوں، فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا. فرشتہ جس گھر میں اترے گا وہ گھر معمولی گھر نہیں ہوگا. لہذا جس گھر میں فرشتہ اترتا ہے اس گھر کی عظمت کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے. سورہ مبارکہ سجدہ کے، سورہ مبارکہ نور کے اندر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کو تعمیر کرو. اب میں یہاں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ان ترفع کا ترجمہ دونوں صحیح ہیں. کیا کہہ رہی آیت؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، حکم الہی ہے ان گھروں کی تعظیم کرو یا تعمیر کرو. رفع ترفع بلندی، یہ مادی ہو تو تعمیر، یہ مانوی ہو تو تعظیم. اگر تعظیم ہو تو یہ رفع مانوی ہے، اور اگر مادی ہو تو شان سے گھر بننا چاہیے. لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حکم الہی ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو. اب دونوں ترجمے کرنے پڑیں گے نا. ان گھروں کی تعمیر کرو، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. گھروں کی بات ہو رہی ہے، مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی. مسجدوں والی آیتیں اور ہیں. قرآن مجید میں مسجد بنانے کی آیات ہیں، مگر یہاں بیوت، بیت کی جمع ہے بھی ایک سے زیادہ، وہ گھر ہیں بھی 3 سے زیادہ. بیتان 2، بیت 1، بیوت 3 اور 3 سے زیادہ. یہ 3 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. 3 سے زیادہ سمجھ میں آ جائیں گے تو 12 خود سمجھ میں آ جائیں گے. کچھ گھروں کی بات ہو رہی ہے، اور گھر بھی گھر، اور گھر کا عنوان یہ ہے کہ ان گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. صحابہ کرام کا حلقہ لگا ہوا تھا، آیت نازل ہوئی، سرکار نے پڑھ کر سنا دی. سوال آ گیا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. آیت آئی، تفسیر آ گئی. اللہ کا کام بھی تو اللہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اسے. حضرت ابو بکر کے ہی ذہن میں ڈال دیا کہ تم کچھ پوچھو، اور انہوں نے پوچھ لیا، ہاد المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے. جیسے ہی پوچھا یہ مکان ان میں سے ہے، سرکار نے بے ساختہ فرمایا، نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. یہ گھر ان صلوات. بھائی بات کتنی روشن ہو گئی. گھر گھر والوں سے ہوتا ہے، مکان مکین سے ہوتا ہے. جس گھر میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہو، وہ گھر اگر انبیاء کے گھروں سے افضل، تو گھر میں رہنے والے نبیوں سے افضل کیسے نہیں؟ یہ گھر وہ گھر، پہلے اللہ نے مکان بنایا ہے، جگہ بنائی ہے. ہر جگہ فرشتہ نہیں اترتا. دستک دی جناب سلمان فارسی نے سیدہ دروازے کے عقب میں. سلمان نے سلام کیا سیدہ کو، بی بی نے ایک رکابی آگے بڑھائی، ایک ظرف آگے بڑھایا جس میں کھجوریں تھیں، خرمے تھے. سلمان خرمہ کھاؤ. سلمان نے ایک دانہ لے کے دہن میں رکھا، اسے کھا کر کہا، یا سیدہ یہ نہ مکے کی کھجور ہے نہ مدینے کی. بھائی سلمان تو خود کھجوروں کا باغ لگانے والی ذات، یہ کھجور آشنا، خرمہ آشنا. کہا اے سیدہ یہ نہ مکے کی کھجور ہے نہ مدینے کی.
تو بیوی نے فرمایا سلمان ابھی کچھ دیر پہلے جنت سے جبریل آئے. یہ جگہ، یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے. ہر جگہ ہر چیز نہیں رکھی جاتی، ہر جگہ ہر کام نہیں ہوتا. وہ جگہ دیکھ کر کام ہوتا ہے، یا کام دیکھ کر جگہ بنائی جاتی ہے. کہاں بٹھا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، کہاں کام ہوگا، یہ کہاں یہ بات ہوگی، وہ جگہ اس قابل نہیں ہے، وہ جگہ ایسے نہیں ہے، وہ موقع ایسا نہیں ہے. یہ قانون ہے، قاعدہ ہے. کسے بھیجا جا رہا ہے، کون آ رہا ہے اس دنیا میں. آپ یہ مجلس جناب حسن صغیر عابدی صاحب کی اہلیہ کی برسی کی مجلس، یہ بغیر سجائے تو نہیں ہو سکتا تھا. یہ سب شاید یہ کوئی 20 دن سے تو لوگوں کو، احباب کو آگاہ کر رہے تھے کہ مجلس ہونی ہے. پھر مائک کا انتظام، اور پھر آوازوں کو محفوظ کرنے والے آلے، اور پھر روشنیاں، اور پھر چاندنی، اور پھر تبرک کا اہتمام. یہ سارے کام ہوں گے نا تبھی مجلس ہوگی نا. یعنی پہلے یہ سارے اہتمام ہوں گے پھر مجلس ہوگی. تو اہتمام پہلے کیا جائے گا، پھر اس اہتمام کے مطابق، محل کے مطابق بات اور کام ہوگا. توجہ تو فرمائیں، سرکار دو جہاں 40 دن غار ہرا میں رہیں گے. جی آمادہ ہو جائیں، کچھ امانت آنے والی ہے. تیاری کریں، کوئی امانت آنے والی ہے. سرکار 40 دن تیاری کریں گے، تب امانت الہیہ فاطمہ زہرا آئے گی. جیسے کوثر نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. پہلے محنت ہوگی بھائی، پہلے آمادگی ہوگی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب یہ وجود کہ جس وجود کے اندر ایک ایسا وجود بھیجا جا رہا ہے، اسے پہلے سے سجایا جائے گا، پہلے سے سجایا جائے گا. ایک خواب حضرت حزام نے دیکھا، یعنی بی بی ام البنین کے والد نے، بی بی کے دنیا میں آنے سے پہلے. اور ایک خواب جناب ام البنین نے دیکھا حضرت عقیل کے آنے سے پہلے. تیاری ہو رہی ہے بھائی. اس گود میں کسی کو بھیجنا ہے، اور جس گود کی آرزو اور جس گود میں آنے والے کی آرزو علی کرے، وہ معمولی وجود تو ہے نہیں. لہذا اس گود کو، اس وجود کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ اس گود میں، اس وجود میں کسی ہستی کو بھیجا جائے گا. بہت پیغامات ہیں جناب ام البنین کی زندگی سے. مولا علی کے سیدہ کی شہادت کے بعد حضرت امامہ سے پہلا عقد ہوا یا جناب ام البنین سے، اس بحث میں نہیں جاؤں گا. دونوں قول ہیں. اہل دقت بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، ماجد بھائی کا اس پہ اچھا کام ہے، اچھا ورک ہے. مگر یہ دونوں قول ہیں. غالب قول جناب زینب کے لیے ہے، مگر یہ قول بھی ہے کہ دوسرا عقد فوراً جناب ام البنین سے ہوا. اور اس قول پر بھی بڑے لوگوں نے قلم کا اظہار کیا ہے، اپنی تحقیق کا اظہار کیا ہے. مگر بی بی ام البنین اور عقدوں کے بارے میں بہت ڈھونڈنے پر بھی شاید چند صفحے مل جائیں، مگر بی بی ام البنین کے ہاں صفحے شاید وہاں بھی چند ہی ملیں، مگر ان کی سنگینی کچھ اور ہے. وہ اس عقد کے اندر جو سنگینی پائی جاتی ہے، وہ سنگینی اور ازواج میں اور ازدواجوں میں، مولا کے اور ازدواجوں میں، مولا کی اور ازواج میں نہیں پائی جاتی. عقیل انظر الى امرأة تلدها الفحولة من العرب. اے عقیل ایک ایسی خاتون ڈھونڈو جو فحولہ کا میں فحولہ فے پہ پیش، ہا پر بھی پیش، فحولہ، فا پر بھی پیش، فا بھی مضموم اور ہا بھی مضموم. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. فحولہ کے اوپر بحث کی ہے. ایک تو میں عراقی عالم کی کتاب دیکھ رہا تھا، باقاعدہ کوئی انہوں نے 10 سے زیادہ صفحے صرف فحولہ پر لکھے ہیں کہ لغوی اعتبار سے بھی اس کو دیکھا جائے. مولا کی آرزو ہے کہ ایک فحولہ من العرب. اب ترجمہ میں نہیں کر رہا، تھوڑی سی تشریح ہو تو ترجمے میں لطف آئے گا.
میرے محترم سننے والے جو میرا سبق سن رہے ہیں انہیں بھی اور جو مجھ سے کچھ لینے آئے انہیں بھی. فہولا طویل بحثوں کے بعد اگر نتیجے کی بات کی جائے تو فہولا اس مرد کو کہتے ہیں جو ہر میدان کا مرد ہو. شجاعت کا وہ مرد، سخاوت کا وہ مرد، غیرت کا وہ مرد، عزت میں وہ مرد، علم میں وہ مرد، ہر اعتبار سے جو مرد ہو اسے فہولا کہا جاتا ہے. مجھے ایک ایسا عرب میں ایک ایسا جواں مرد چاہیے جو ہر میدان میں جواں مرد ہو. مجھے عرب میں ایک ایسا جواں مرد چاہیے جو فہولا ہو، رجل نہیں، فہولا. اور کہہ فرما رہے ہیں حضرت عقیل سے، بہت بڑا پیغام ہے. ایکسپرٹ کی رائے، ماہر کی رائے پہ عمل. حضرت عقیل مولا علی سے تو زیادہ نہیں جانتے تھے. ہمارا تو روشن عقیدہ ہے نا، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا. ائمہ اہل بیت سے کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، ائمہ اہل بیت سے زیادہ نہیں جانتا. اور وہ بھی مولا کائنات. مولا کائنات سے تو کوئی نہیں جانتا. پھر حضرت عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عقیل سے پوچھ کر مولا نے تاریخ میں مولا عباس کی عظمت کو روشن کیا ہے. جی ہمیں پیغام دیا ہے ماہرین سے پوچھو، ایکسپرٹس، ماہرین، ان سے پوچھو. تمہارا کام ہے جو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، یہ ہمارے لیے پیغام. ان سے پوچھو. حضرت عقیل کا شوق تھا ذوقی، ان کا کام تھا کہ وہ شجروں کو جانتے تھے، وہ حسب و نسب کو جانتے تھے، وہ خاندانوں کو جانتے تھے، وہ قبائل کو اور عشائر کو جانتے تھے، وہ ملل کو جانتے تھے، وہ نہل کو جانتے تھے. ان کا کام تھا کہ وہ ان چیزوں میں ان کا شوق تھا. تسکین شوق، تسکین مزاج بھی مولا علی فرما رہے ہیں. علی جب مجھ سے پوچھ رہے ہوں تو انہوں نے بھی بے ساختہ فرمایا کہ قبیلہ کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزام، وہ آپ اس عنوان کے لیے اس سے اچھی خاتون نہیں ہے. اس عنوان کے لیے اس سے اچھی خاتون نہیں ہے. لہذا مولا نے فوراً فرمایا بھائی پھر جائیے، جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں. عقیل جا رہے ہیں کہیں، سردار ابن سردار، سیدوں کی اولاد، اور وہاں رات میں خواب دیکھ رہی ہیں جناب ام البنین، اور خواب یہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک چاند اور 3 ستارے ان کا طواف کر رہے ہیں. ایک چاند اور 3 ستارے ان کا طواف کر رہے ہیں، اور وہ چاند ایک مرتبہ اتر کے ان کی گود میں آتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے 3 ستارے آتے ہیں. اور وہ فرماتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری آغوش میں چاند اور ستارے ہیں. تو اسی وقت ایک غیبی آواز، شاید آپ میں سے اتفاق ہوا ہو، میرے ساتھ ایک آدھ دفعہ اتفاق ہوا ہے کہ ایک خواب کی کیفیت میں ایک کلام، کوئی مصرع باقاعدہ سن رہے تھے اور ایک مصرع ذہن میں رہ گیا. اقبال الظفر صاحب، علامہ حسن ظفر صاحب کے والد، بہت بڑے شاعر. مجھے وہ یاد ہے کہ حیدرآباد میں جب ہمارا بھی قیام تھا اور وہ وہیں رہتے تھے، تو ایک دن صبح ہمارے دروازے پہ روتے ہوئے، وہ ایک کیفیت تھی ان کی. تو ہمارے ابا باہر آئے، ان سے کہا کہ بھائی عابد، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اس میں آپ مرثیہ پڑھ رہے ہیں. مرثیہ، اس کے کچھ مرثیہ تو مجھے یاد نہیں رہا، مگر اس کے پہلے 2 مصرے یاد رہ گئے. اور باقاعدہ انہوں نے 2 مصرے سنائے، اور ہمارے والد نے ان سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس پہ تھوڑا سا غور کروں. اور وہ ہمارے بستے میں سے، ہمارے دادا کے بستے سے وہ مرثیہ نکل آیا. اب اس وقت میں کیونکہ اس کی تیاری سے نہیں آیا تھا، وہ میرے والد نے مجھے بتایا، یادداشتوں میں ہے کہ وہ مرثیے کے 2 مصرے پہلے کون سے تھے. اور وہ مرثیہ نکل آیا ہمارے دادا کے بستے سے، اور پھر طے ہوا کہ مجلس رکھی جائے گی اور یہ مرثیہ ہمارے ابا پڑھیں گے. اور پھر ایسا ہوا، مجلس رکھی گئی حیدرآباد میں، پہاڑی 11 نمبر لطیف آباد میں جو پہاڑی کا علاقہ کہلاتا ہے، کوہسار جسے کہتے ہیں، وہاں وہ مجلس ہوئی. انہوں نے مرثیہ پڑھا، اور وہ جس انداز سے جیسے رو رہے تھے، وہ مجلس میں سے بھولتی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی شعر یاد رہ جائے، کوئی مصرع یاد رہ جائے. بی بی خواب سے بیدار ہو کے فرماتی ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا، اور شاعر
ہاتف غیبی، ایک غیبی آواز یہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شعر یہ تھا: بشرا کے یا فاطمہ بے سادات الغرر. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی میں اس سے زیادہ بلند صلوات کی خواہش کروں گا. اللہم صل علی محمد. بشارت ہو اے فاطمہ تمہیں عظیم سرداروں کی، بشرا کے یا فاطمہ بے سادات الغرر. بشارت ہو اے فاطمہ تمہیں عظیم سرداروں کی. سلاست انجمن وظاہر القمر. وہ عظیم سردار وہ ہیں جن میں 3 ستارے ہیں اور ایک چمکتا ہوا چاند. ابوہم افضل من العرب قاطبۃ. اور ان 3 ستاروں اور ایک چاند کا جو بابا ہے وہ پورے عرب کا سید و سردار ہے. بعد الرسول قد جاء فی الخبر. صلوات پڑھے محمد و آل. اور بلند صلوات محمد و آل. سبحان اللہ. بی بی بیدار ہو کے اپنی والدہ گرامی حضرت ثمامہ سے بیان فرما رہی ہیں. ادھر خواب مکمل ہوا، ادھر دروازے پہ دستک. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو جی. وہاں دروازے پہ دستک ہوئی، یہاں خواب مکمل ہوا. خادم دوڑتا ہوا گیا، ہاتھ پیر پھلائے ہوئے گھر میں آیا، گھبراتا ہوا. عقیل دروازے پہ کھڑے. حضرت حزام اجرت سے آگے بڑھے اور دروازے پہ جا کے حضرت عقیل کا احترام استقبال کیا. مہمان خانے میں بیرونی میں بٹھایا. حضرت عقیل سے کہا کہ آپ سید و سردار مجھے حکم فرماتے میں آ جاتا. تو حضرت عقیل کا بڑا حسین جملہ ہے، فرماتے ہیں جس کام سے میں آیا ہوں اس کے لیے آنا پڑتا ہے. کیا تہذیب ہے. میں اپنے بھائی عقیل کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ کلابیہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. میں اپنے بھائی علی کے لیے آپ کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. حضرت حزام نے صرف اتنا تامل فرمایا کہ میں جا کر یہ خبر اپنی بیٹی کو دوں. وہاں بیٹی کو بتانا تھا کہ وہاں دونوں ماں بیٹیاں سجدے میں چلے گئے. سجدے سے جو اٹھے تو کہا کہ یہ بات تو رات کو ہمیں بتا دی گئی تھی. صلوات پڑھ لیں مولا عباس کی ذات پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی عقد ہو کے گھر آ جاتی ہیں. شب زفاف، ایام اور لیالی عروسی وہ یادگار ہوتے ہیں، مگر 1 ہفتے تک جناب امام حسن کی خدمت میں رہیں، کیونکہ امام حسن کو بخار تھا. وہ پہلے دن جو گھر میں آئی ہیں اور پھر فرمایا کہ میں ان بچوں کی ماں بن کے نہیں، ان بچوں کی ماں کی کنیز بن کر آئی ہوں تاکہ میں سیدہ کے بچوں کی خدمت کر سکوں. بہت مشہور ہے اور ہے کتابوں میں کہ جناب امیر المومنین نے جب ایک مرتبہ فاطمہ کہا تو فرمایا یا علی، اے میرے سید، اے میرے مولا. جب آپ نے مجھے فاطمہ کہا تو زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہیں اپنی ماں زہرا یاد آئی. فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں تمہاری کنیت سے پکاریں گے، تمہیں اب ہم ام البنین کہیں گے، بیٹوں کی ماں جناب ام البنین. ایک دن جناب ام کلثوم کو دیکھا کہ بی بی بیٹھی رو رہی ہیں. جناب فاطمہ کلابیہ بی بی ام البنین علیہ السلام قریب گئیں، بچی کے سر کو اپنے سینے سے لگایا. فرمایا بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ تو بی بی کے اب میں نے جو میرے پاس جو 4-5 فارسی میں کتابیں ہیں ان میں سے ایک کے اندر یہ روایت تھی کہ بی بی کے گلے میں آپ کے الفاظ رک رہے تھے جناب ام کلثوم کے، اور دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، یعنی کچھ کہنا چاہتی ہیں مگر الفاظ گلے میں رک رہے ہیں.
تو اسی اسنا میں جناب زینب آ گئیں، دیکھا کہ بہن رو رہی ہے اور بی بی ام البنین ان کو حوصلہ دے رہی ہیں، ان کو تشفی دے رہی ہیں۔ پوچھا بہن کیوں رو رہی ہو؟ تو بہن نے روتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو جناب زینب بھی رو دیں، اجرکم اللہ، جناب زینب کبریٰ بھی رونے لگیں۔ تو بی بی ام البنین نے فرمایا کہ آقا زادی کیوں رو رہی ہو، یہ آپ دونوں بہنیں کیوں رو رہی ہو؟ تو جناب زینب نے پھر فرمایا یہ وہی دروازہ ہے جو ہماری ماں پہ گرا تھا، آج میری بہن ام کلثوم کو وہ منظر یاد آیا ہے۔ اور پھر جناب زینب نے من اور ان وہ مصائب جناب زہرا کے جناب ام البنین کو بتائے۔ فرمایا جب ہمارے گھر میں لوگ داخل ہو رہے تھے اور جلتا دروازہ ہماری ماں پہ گرایا جا رہا تھا، ہم سب بہن بھائی گھر میں تھے، ہم گھر کے کونے میں سہمے کھڑے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی عزادارو، محنت سعارت ہو گئی، مجلس ہو گئی۔ جناب ام البنین نے حضرت عباس ایک بیٹا فحولۃ من العرب مانگا تھا نا مولا علی نے، جناب ام البنین نے 4 بیٹے مولا علی کی آغوش میں دیے۔ 3 اور بھائی ہیں حضرت عباس کے جو کربلا میں چاروں بھائی شہید ہوئے ہیں۔ بی بی روزانہ جنت البقیع جاتے ہیں، اجرکم اللہ، روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں، انگوش شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں اور چاروں قبروں پہ چاروں بیٹوں کے نام لکھ کے کہتی ہیں لا تدعونی ویک ام البنین، مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں، میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ۔ جناب ام البنین چاروں بیٹوں کو یاد کرتی تھیں، مرثیہ پڑھتی تھیں، مرثیہ کہتی تھیں۔ حضرت ام البنین جناب علی اصغر پہ مرثیہ، امام حسین کا مرثیہ، روزانہ جناب ام البنین 2 بیویوں نے عزاداری کی بنیاد ڈالی ہے۔ ایک جناب رباب نے، جناب زینب کا مقام تو مقایسے کا نہیں ہے نا، لیکن مجالس کا انعقاد، تبرکات کا انعقاد۔ جناب رباب نے ایک کنیز کو دیکھا کہ جو مسلسل روزانہ مجلس ہوتی تھی اہل بیت کے گھر میں، تو بی بی نے ایک کنیز کو دیکھا کہ مسلسل رو رہی ہے، تو حضرت نے اسے قریب بلا کے فرمایا، پوچھا تم جو مسلسل رو رہی ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہنے لگی بی بی میں ہر کچھ دیر کے بعد جا کر ستو کا شربت پی کے آتی ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا اب کل سے رونے والیوں کے لیے تم یہ شربت بناؤ گی، یہ عزاداروں کے لیے تبرک کا، سبیل کا، نیاز کا اہتمام، اس میں ایک ربط جناب رباب کے ساتھ ملتا ہے کہ اس طرح سے یہ تبرک اور پذیرائی اور لوگوں کو شربت پیش کرنا، نیاز پیش کرنا، یہ مجلس کا۔ جناب رباب اور جناب ام البنین، جناب رباب بھی روزانہ دھوپ میں بیٹھ کے مرثیہ لکھ رہے ہیں، بی بی رباب کے مرثیے ہیں، ان مرثیوں میں ایک مرثیے کا مجھے ایک مصرے کا مفہوم یاد آ رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں علی اصغر ایک دن دھوپ میں بیٹھی تھی، حضرت علی اصغر کا مرثیہ لکھ رہی تھی، فرماتی ہیں علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو لاڈ اٹھایا جاتا ہے، میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، مگر میں نے تو جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہی کیفیت جناب ام البنین کی ہے۔ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ امام سجاد نے خیمہ مدینے کے باہر لگایا اور مجھے حکم دیا جاؤ بشیر جا کے مدینے میں سنانی سناؤ کہ اے مدینے والو حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کالا علم ہاتھ میں لیا، بس آخری روایت سناؤں گا۔ بشیر کہتے ہیں میں نے کالا علم ہاتھ میں لیا اور مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگا رہا تھا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں محلے محلے مرثیہ سناتا جا رہا تھا کہ جب میں محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو ایک گھر کا دروازہ کھلا، اجرکم اللہ، ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک قوی ہیکل بی بی، ایک دراز قد بی بی جس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ گھر سے باہر آئی اور کہنے لگی کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے کہا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ اس بی بی نے مجھ سے پوچھا
کہ کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ تو اس بی بی نے کہا میں عباس کی ماں ام البنین۔ بشیر کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں اس بی بی سے بات کیسے کروں گا کہ ایک مرتبہ میں نے آواز دے کر کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال سناؤں؟ کہا نہیں، مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے کہا بی بی میں آپ کے جعفر کا، اون کا، عثمان کا حال سناؤں؟ کہا نہیں، مجھے حسین کا حال سناؤ۔ تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ جیسے ہی میں نے کہا بی بی کربلا میں حسین کو پیاسا مار دیا، اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے، حسین کو تنہا کر کے کربلا میں مارا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کی نیکیوں کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما، ان کی اولاد کو، ان کے شوہر کو، ان کے عزیزوں کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد۔